دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں جو پاکستان کا وجود ختم کر سکے۔ میں درست فیصلہ لینے پر یقین نہیں رکھتا بلکہ فیصلہ لے کر اسے ایک بہترین فیصلہ ثابت کرتا ہوں۔ دنیا میں دو قوتیں ہیں، ایک تلوار اور دوسرا قلم۔ ہر قسم کی ضرورت کو پورا کرنا اور ہر طرح کے خوف کو دور کرنا ہی ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ آزادی، وہ اخوت، وہ مساوات بھی حاصل کرنا چاہیے جس کی تعلیم ہمیں اسلام نے دی ہے۔ ہم سب بھائی بھائی ہیں، یہ مصنوعی حدبندیاں ہمیں علیحدہ نہیں کر سکتی۔ یہ بات قائد اعظم نے طورخم کے سرحد پر ایک سپاہی سے کہی تھی۔ امید اچھی رکھو لیکن تیاری برے حالات کے حساب سے رکھو۔ اپنے وطن سے محبت کرنے والی اور وطن کی خاطر قربانی دینے کا جذبہ رکھنے والی قومیں تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ عزت و قرار کے ساتھ جگہ پاتی ہیں۔ علم تلوار سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اسی لیے علم کو اپنے ملک میں بڑھائیں۔ کوئی آپ کو شکست نہیں دے سکتا۔ بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے ہم سب مملکت کے ملازم اور خادم ہیں۔ آپ اچانک نئی دنیا تخلیق نہیں کر سکتے۔ حصول آزادی کے لیے آپ کو ایک عمل سے گزرنا ہوگا۔ آپ کو آگ کے دریا اور ابتلاءات قربانیوں کی راہ سے گزرنا پڑے گا۔ مایوس نہ ہو، قومیں ایک دن میں نہیں بنا کرتی، لیکن جیسا کہ ہم رواں دواں ہیں، ہمیں ایسے قدم اٹھانے چاہیے جو ہمیں آگے کی طرف لے جائیں۔ آپ حقائق کا مطالعہ کریں، تجزیہ کریں اور پھر اپنے فیصلوں کی تعمیر کریں۔ ہم مسلمانوں کو خداوند عالم نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ذہانت، قابلیت اور عزم، استقلال، اللہ کا دیا سب کچھ ہمارے پاس ہے، لیکن ہماری راہ میں کچھ دشواریاں بھی ہیں جن کا مقابلہ ہمیں مردانہ وار کرنا ہے۔ کمزور سہاروں سے چمٹتے رہنا بہت بڑی غلطی ہے، خاص طور پر ایسی صورت میں کہ آپ بالکل نئے اور نوزائیدہ مملکت زبردست اور بے شمار اندرونی و بیرونی مسائل میں گری ہوئی ہے۔ ایسے موقع پر مملکت کے وسیع تر مفاد کو صوبائی یا مقامی یا ذاتی مفاد کی تابع کرنے کی ایک ہی مطلب ہے، وہ ہے خودکشی۔ ناکامی میرے لیے ایک نامعلوم لفظ ہے۔ ہم پاکستان لے کر رہیں گے۔ دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں جو ہمیں پاکستان کے حق سے محروم کر سکے۔ پاکستان کے بغیر مسلمانوں کے لیے صرف موت ہے۔ ایک شخص بن کر نہ جیو بلکہ ایک شخصیت بن کر جیو، کیونکہ ایک شخص تو مر جاتا ہے لیکن شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ جد و جہد صرف مسلمانوں کے لیے ہی مخصوص نہیں ہے بلکہ اس کا دسترخواں ہر فرقے کے لیے بچھا ہوا ہے، اور وہ ہر فرقے کے حقوق کے تحفظ کو اپنا فرض العین سمجھتی ہیں۔ ہمیں ایک ایسی ریاست چاہیے جہاں ہم آزادی سے رہ سکیں اور جہاں ہم اپنی مرضی سے اسلامی تہذیب اور اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ یہ تلوار جو آپ نے مجھے عنایت کی ہے صرف حفاظت کے لیے اٹھے گی، لیکن فی الحال جو سب سے ضروری امر ہے وہ تعلیم ہے۔ علم تلوار سے بھی زیادہ طاقتور ہے، جائیں اور علم حاصل کیجیے۔ میں آپ کو مصروف عمل ہونے کی تاکید کرتا ہوں۔ کام کام اور بس کام۔ سکون کے خاطر صبر و برداشت اور انکساری کے ساتھ اپنی قوم کی سچی خدمت کرتے جائیں۔ مسلمان جھکنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، اگر اسے جھکانے کی کوشش کی تو بابر بن جائے گا یا ٹیپو سلطان کی صورت میں نمودار ہوگا۔ یہ مر جائے گا لیکن محکومی قبول نہیں کرے گا۔ قائد اعظم نے فرمایا، مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا۔ پاکستان کے طرز حکومت کا تعین کرنے والا میں کون ہوتا ہوں؟ مسلمانوں کا طرز حکومت آج سے 1300 سال قبل قرآن کریم نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا تھا۔ الحمدللہ قرآن مجید ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔
اپنی تنظیم اس طرح کیجیے کہ کسی پر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہ رہے، یہ آپ کا واحد اور بہترین تحفظ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کسی کے خلاف بدخواہی یا انادر رکھیں۔ اپنے حقوق اور مفاد کے تحفظ کے لیے وہ طاقت پیدا کر لیجئے کہ آپ اپنی مدافعت کر سکیں۔ میرے ملک کے لیے میرے عزم و غیر متزلزل ہیں اور میں اپنے ملک کے لیے حصول آزادی کی جد و جہد میں کسی سے ہار نہیں مانوں گا۔ میں ایک باعمل آدمی ہوں۔ اگر ہم اس عظیم مملکت پاکستان کو خوش اور خوشحال بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی پوری توجہ لوگوں اور بالخصوص غریب طبقے کے فلاح و بہبود پر مرکوز کرنی پڑے گی۔ اسلامی تعلیمات کے درخشندہ روایات و ادبیات اس عمر پر شاید ہے کہ دنیا کی کوئی قوم جمہوریت میں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکی، جو اپنے مذہب میں بھی جمہوری نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ ہم جتنی زیادہ تکلیفیں سہنا اور قربانیاں دینا سیکھیں گے، اتنی ہی زیادہ پاکیزہ، خالص اور مضبوط قوم کی حیثیت سے ابھریں گے، جیسے سونا آگ میں تپ کر کندن بن جاتا ہے۔ یقین، نظم و ضبط اور بے لوث لگن کے ساتھ دنیا کی ایسی کوئی چیز نہیں جو حاصل نہ کی جا سکتی ہو۔ کوئی قوم جد و جہد اور قربانیوں کے بغیر آزادی حاصل نہیں کر سکتی۔ آپ تعلیم پر دھیان دیں، اپنے آپ کو عمل کے لیے تیار کریں، یہ آپ کا پہلا فریضہ ہے۔ آپ کی تعلیم کا ایک حصہ بھی ہے کہ آپ دور حاضر کے سیاست کا مطالعہ کریں اور یہ دیکھیں کہ آپ کے گرد دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ ہماری قوم کے لیے تعلیم موت اور زندگی کا مسئلہ ہے۔ میری زندگی کی واحد تمنا ہے کہ مسلمانوں کو آزاد اور سربلند دیکھوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب مروں تو یہ یقین اور اطمینان لے کر مروں کہ میرا زمین اور میرا خدا گواہی دے رہا ہو کہ جناح نے اسلام سے خیانت اور غداری نہیں کی اور مسلمانوں کی آزادی، تنظیم اور مدافعت میں اپنا فرض ادا کر دیا۔ امید، حوصلہ اور جرت، آپ سب کے لیے یہ میرا پیغام ہے۔ ہم پرعزم ہو کر اپنے وسائل دانستہ اور منظم طریقے سے عمل میں لاتے ہوئے سنگین مسائل کو ایک عظیم قوم حل کر سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔